الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ أَفَلَا يَذَّكَّرُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے اپنے گھر میں پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سبھی حضرات کی ثانی کو قبول فرمائے اور آج کی ہر چھوٹی بڑی نیکیوں کو قبول فرما کر آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے امن سکون سلامتی کا ذریعہ بنائے. بھائی اور بزرگوں، ہم اور آپ مسلمان ہیں اور مسلمان اور ایمان رکھنے کے ناطے یہ بات ہم سب پر ضروری ایمان کے درجے میں ہے کہ اس پوری دنیا بلکہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے. اس کے تمام تصرفات، عدل بدل، گھٹانا بڑھانا، اچھا برا کرنے کا مالک اللہ ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے یقین ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر اس معاملے میں اور ان باتوں میں اگر کوئی آدمی اگر مگر ایسا اور ویسا اپنے ایمان میں داخل کرے تو اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. اس لیے بالکل بات طے شدہ ہے کہ اس پوری دنیا، پوری کائنات، زمین سے آسمان، آسمان سے زمین، مشرق سے مغرب، مغرب سے مشرق، چاند سے زمین، زمین سے چاند، سورج، جتنی چھوٹی بڑی دنیا میں چیزیں
نظر آتی ہیں وہ سب کا مالک اللہ ہے۔ وہی گھٹاتا بھی ہے، بڑھاتا بھی ہے، مٹاتا بھی ہے، بناتا بھی ہے۔ وہ اپنی چیزوں میں جب جیسا چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دنیا میں جو حالات بدلتے ہوئے بندوں کو جو نظر آتے ہیں اور ہم لوگ جو دیکھتے رہتے ہیں کہ کہیں عذاب بارش کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، تو کہیں زلزلوں کی شکل میں، کہیں بلا بیماریوں کی شکل میں، کہیں ظالم حکمراں اور حکومتوں کی قتل و غارت کی شکل میں، کہیں مہنگائی اور قحط، روزی رزق کی تنگی کی شکل میں، یہ سب جو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب دنیا والوں کے ہاتھ کا کھیل کھلونا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ بلا، مصیبت، بیماریاں، قتل و غارت، ظالم حکومتوں کا بیٹھانا، اس کا ہٹانا، اس کو لانا، زلزلہ، طوفان، بارش، آگ، یہ سب جتنی بھی چیزیں عذاب کی شکلوں میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ان ساری چیزوں کا لانا اور دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا اللہ کا کام ہے، کسی انسان کا کام نہیں۔ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ فلاں حکومت کے آنے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، فلاں حکومت کے چلے جانے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، دنیا میں فلاں ملک کی طاقت کی تسلط اور اس کے قبضے کی بنیاد پر ہو رہا ہے، فلاں فلاں، یہ سب سوچنا ایمان والوں کے لیے بیکار اور فضول ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی چند آخری آیات میں بہت ہی صراحتاً کے ساتھ فرمایا، اور قرآن کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ ادھر ادھر دنیا ہو جائے، دنیا والے ہو جائیں، لیکن قرآن کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، جو یہ سب ہم دیکھتے ہیں کہ آج فلاں ملک میں زلزلہ آیا اور تباہی ہو گئی، فلاں ملک میں طوفان آیا، سب بہہ گئے، فلاں ملک میں بیماریاں آ گئی، سب مر گئے، مٹ گئے، فلاں ملک میں بڑی مہنگائی ہے، قحط، بھوکے مر رہے ہیں، فلاں ملک پر فلاں ملک کے لوگ چڑھائی کر دیے، قتل کر دیے، فلاں فلاں ہو گیا۔ ہم خود اپنے حالات میں پریشان ہیں، وہاں قتل، یہاں فلاں، وہاں عصمت ریزی، وہاں دکانوں کا جلانا، مٹانا، فلاں فلاں، یہ سب جو ہو رہا ہے، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا کہیں کچھ ایمان، اسلام اور اس کا کچھ تعلق زمینی ہے یا آسمانی ہے؟ کہاں سے ہے؟ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ کرنے والا کیا کوئی انسان ہے یا اور کوئی ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ جس کی تلاوت ابھی میں کیا ہوں، اگر اس پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون افلا تذکرون۔ ہم سال میں 1-2 مرتبہ آزماتے رہتے ہیں، کیا فرمایا اللہ؟ غور نہیں کرتے ہو؟ غور نہیں کرتے؟ اولا یرون، دیکھتے نہیں ہو تم دنیا کے حالات میں؟ اللہ صاف فرما رہا ہے کہ آنکھ بند کر لیا ہے، غور نہیں کرتا ہے۔ میری بنائی ہوئی دنیا کو خود میں کیسے اس کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہوں۔ اولا یرون انہم، دیکھتے نہیں ہو، غور نہیں کرتے ہو؟ ہم لوگوں کو آزماتے رہتے ہیں،
یفتنون فی کل عام، سال میں ایک بار 2 بار. کیوں؟ تاکہ تم توبہ کرو جو تم بدماشیاں کر رہے ہو میری زمین پر. ثم لا یتوب، پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے ہو، پھر بھی تم سدھرتے نہیں ہو، پھر بھی تم اپنی بگڑی ہوئی حالات کو تم درست نہیں کرتے ہو، اپنی منمانی چلنا چاہتے ہو. میری بنائی ہوئی زمین ہے، میری پیدا کی ہوئی چیزیں کھاتے پیتے ہو، پہنتے اوڑھتے ہو، عزت شان شوکت سے گھومتے پھرتے ہو، خوشیاں مناتے ہو، سب کچھ کرتے ہو. لہذا تم یہ دیکھتے نہیں ہو کہ کبھی زلزلوں کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی روزی کو گھٹا کر کی شکل میں، کبھی قتل و غارت کی شکل میں، کبھی ایک ملک کو گراتا ہوں اور ایک ملک کو اونچا کرتا ہوں اور ایک کو نیچا کر دیتا ہوں، کسی کو تخت و تاج دے دیتا ہوں، کسی کو تخت و تاج سے زمین پر بھکاری بنا دیتا ہوں. ہم آزماتے رہتے ہیں. لہلہاتے ہوئے باغوں کے پھلوں میں کیڑے ڈال دیتا ہوں، دیکھتے نہیں ہو. اللہ مفسرین جب اس پر لکھتے ہیں اور آج کے زمانے اور حالات پر جب ہم اور آپ تھوڑا سا اگر غور کریں، جتنا آج کے مسلمان اور ہماری یہ نوجوان جو کہتے ہیں کہ بہت سمجھدار نوجوان آج کل تیار ہو رہے ہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ تیار ہو رہے ہیں اور ہماری اولاد بہت ہی چست چالاک ہے، وہ دنیا کے لیے ہے. ماشاءاللہ دنیا کے لیے ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج مسلمان بچے بچیاں ہم سب پڑھ لکھ رہے، پڑھا لکھا رہے، وہ چالاک اور ہوشیار ہیں، لیکن دنیاوی معاملات میں ایک کو 2 کیسے بنا دوں، کس کا کس کو سر پہ ٹوپی ڈال دوں، کس سے کتنا دھوکہ دے دوں، کس اصل چیز کو نقل بنا دوں، نقل کو اصل بنا دوں، کس پر برانڈ کی اسٹیکر لگا کر کے اونچی کمپنیوں کا سودا دکھا کر کے 2 پیسے حاصل کر لوں، اس میں تو چالاک ہے. لیکن قرآن کریم کی حالات پر ایک آیت بھی کسی کو غور کرنے کا موقع نہیں ملتا. برا نہیں مانیے، درد کے ساتھ کہتا ہوں، 40 سال سے جو ہمارے بزرگ حضرات اور نوجوان حضرات جو نماز پڑھتے ہیں، اگر بیٹھ کر کے ہم لوگ غور کریں اور ایک ایک کا جائزہ لیں تو نماز کی صورتیں بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اتنا کمزور ہیں ہم لوگ قرآن کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں. وہی رٹی رٹائی چند صورتیں، 2 4 5 صورتیں اسی پر ہمارا ہے، وہ بھی صحیح نہیں پڑھتے، وہ بھی صحیح نہیں پڑھتے. جنازے کی دعائیں یاد نہیں، دعائیں قنوت صحیح یاد نہیں، التحیات یاد نہیں. اگر ہے تو جا کے اگر ایک باپ کی حیثیت سے اپنے گھر میں اپنے بیٹوں سے پوچھئے، ایک شوہر کے حیثیت سے جا کر کے اپنی بیوی سے پوچھئے، دعائیں قنوت ذرا سناؤ. نماز پڑھتی ہو التحیات ذرا ٹھیک سے سناؤ، نماز کے ارکان اور اس کے شرطیں ذرا بتاؤ. 95% نمازی نہیں بتا سکتے، حالات ایسے ہیں. تو دنیا کے سلسلے میں ہم لوگ غور کرتے ہیں، لیکن آخرت کے سلسلے میں اور اللہ نے جو باتیں ارشاد فرمائی اس پر نہیں ہو رہا. یہ آ رہا ہے، زلزلہ آ رہا ہے، آیا ختم ہو گیا، اس ملک میں آیا، ارے وہاں آیا، طوفان آیا، بارش کا موسم تھا. کیا تھا؟ موسم تھا، ہوا کی جھونک تھی، موسم بگڑ گیا تھا، بارش کا زمانہ تھا، اس لیے خوب بارش ہوئی اور وہاں ایسی تباہی ہو گئی. ایسی نہیں ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی. شیئر مارکیٹ گر گیا اس لیے مہنگائی ہو گئی، ایسے نہیں ہوتا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میں جب چاہتا ہوں بڑھاتا ہوں، جب چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. اللہ کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں، عذاب جو ہے وہ کیوں آتا ہے؟ کبھی غور کیا بیٹھ کر کے ہم لوگوں نے یہ آخر ہو رہا ہے کیوں دنیا میں؟ اور ایسی ایسی جگہوں پر ہو رہا ہے جہاں ہمارا خیال تک کے نہیں پہنچتا، اور کبھی کبھی کمزور ایمان والے ڈگمگا جاتے ہیں. ارے مکہ میں طوفان، وہاں تو اللہ کا گھر ہے. مکہ میں حادثات اور وہاں پہ ایسی طوفانی بارش، وہاں پر میں ایسے حالات،
وہاں تو اللہ کے گھر، وہاں نیک لوگ جا رہے ہیں، وہاں تو لوگ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں تو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں تو لوگ تلاوت رات و دین کر رہے ہیں۔ وہاں طوفان کا آنا، وہاں کا بہ جانا، وہاں کا نقصان ہو جانا، یہ تو عجیب بات ہے۔ کافر بھی دوسرے مذہب کے لوگ کہتے ہیں دیکھو ذرا تم مسلمان ہو اور کہتے ہو اللہ یہاں ہے، اور پھر وہاں ایسا کیوں ہوا؟ اب ایک کمزور مسلمان والا کہتا ہے ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، لکھ لیجئے، دل میں اتار لیجئے، عذاب دنیا پر یہ قیامت سے پہلے جتنے بھی آئیں گے وہ صرف مسلمانوں کے لیے آئیں گے، کافروں کے لیے نہیں آئیں گے۔ جو قرآن حدیث کی روشنی میں بول رہا ہوں، جتنی بھی تباہیاں آئیں گی قیامت سے پہلے وہ مسلمان کے لیے ہوگا، کافر مشرک دوسرے قوموں کے لیے نہیں ہوں گے، وہ اچھے رہیں گے، وہ اچھے رہیں گے، ان پر کوئی تباہی نہیں۔ ہاں ان پر قیامت کے وقت تباہی آئے گی اور ایمان والوں پر نہیں آئے گی۔ اس پر سارے ایمان والے اس وقت پہلے ہی آخرت کا سفر کر جائیں گے، دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، اس وقت قیامت آئے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ سب جو قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، جو بڑی قیامت کا تذکرہ ہے، یہ مسلمان پر نہیں آئیں گے، ایمان والوں پر نہیں آئیں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے اور حدیث ہے کہ جب تک کہ اس دھرتی پر ایک بھی کلمہ لا الہ الا اللہ مخلص پڑھنے والا رہے گا، اللہ قیامت کو نہیں قائم کرے گا۔ تو ایمان والے سب چلے جائیں گے، بچیں گے کون؟ بچیں گے سب وہ جن کے پاس ایمان نہیں ہو، ان پر قیامت آئے گی۔ لیکن قیامت سے پہلے جتنی یہ تباہیاں، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ حادثات، یہ موت، یہ قتل و غارت، ظالم بادشاہوں کا ظلم، مہنگائی، روزی روزگار میں پریشانی، یہ جتنی بھی آئے گی وہ کس پر آئے گی؟ مسلمان پر آئے گی۔ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب مسلمانوں پر آئیں گے، اور یہ آزمائش ہے، اور اس لیے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور بے ایمانی کا کام کرتے ہو، تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو نماز چھوڑتے ہو، تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور سود کھاتے ہو، تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور میرے پیغمبر محبوب کی زندگی اور سنت کے خلاف تم عمل کرتے ہو، تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور اذان سن کر کے مستی سے بیٹھے رہتے ہو اور نماز کی فکر نہیں ہوتی ہے، تم مسلمان کے دعویٰ کرتے ہو اور مسجدوں میں سو کر کے اٹھ کر کے مسجد میں آ کر کے نماز پڑھنے کی تجھے توفیق نہیں ہوتی ہے، تم مسلمان ہو کر کے زنا کرتے ہو، تم مسلمان ہو کر کے بدکاری بے حیائی پھیلاتے ہو، تم مسلمان ہو کر کے ایک دوسرے کے ساتھ میں غداری، دھوکہ بازی، فتنہ بازی کرتے ہو، تم مسلمان، اس لیے اللہ ناراض ہے۔ تو مسلمان اور مالدار ہو کر کے زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، مسلمان ہو کر کے تم فضول خرچیاں، عیاشیاں اڑاتے ہو، اللہ اس لیے ناراض ہو کر کے کس پر عذاب دیتا ہے؟ مسلمانوں پر دیتا ہے، مسلمانوں پر دیتا ہے، مسلمان کے ملکوں میں دیتا ہے۔ اس لیے اس وقت میں جتنی بھی آپ دنیا کے جائزہ لے لیجئے، سروے کیجئے، اس وقت یکے بعد دیگرے جتنے بھی آسمانی عذاب ہو اور یہ زلزلہ، یہ طوفان، یہ حادثات، یہ جتنے بھی آ رہے ہیں، قتل و غارت کے جتنے بھی ماحول جو بن رہے ہیں اور بن گئے ہیں اور ہو رہے ہیں، بستیاں اجڑ رہی ہیں، شہر تباہ کر دیے جا رہے ہیں، قید خانوں میں مسلمانوں کے جوانوں اور مردوں سے ٹھوس کر کے بھر دیا جا رہا ہے، یہ سب کون ہے؟ یہ سب مسلمان ملک جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا ملک مسلمان کا ملک ہے۔ ہاں مسلمان کا ملک ہے، لیکن اسلام کا ملک نہیں ہے، اسلام کا ملک نہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین جب ناراض ہوتا ہے تو ایسے حالات آتے ہیں۔ آپ کے دو حالات ہیں، کتنے؟ ایک عذاب کبھی اللہ اجتماعی طور پر دیتا ہے، اجتماعی سب پر دے دیا، اچھے برے سب کو مٹا دیا، سب پر، کسی کو نہیں چھوڑتا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ اچھے لوگوں پر اللہ کا عذاب کیوں؟ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی،
خیر خیریت ہوئی، سلام دعا، اس کے بعد میں حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ، ہم لوگ اور ہمارے ساتھ جتنے فرشتے ہیں ایک مہم میں ہم لوگ آئے ہوئے ہیں۔ کہا کہ کیا ہے وہ مہم؟ کہا کہ فلاں بستی پر اللہ کا حکم ہے کہ عذاب یہاں اتارو اور ساری بستی والوں کو تباہ و برباد کر دو، اس لیے ہم لوگ جا رہے ہیں اس بستی والوں پر عذاب ڈالنے کے لیے، میرے ساتھ یہ فرشتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اس بستی میں چند حضرات ہیں جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ آپ نے کہا کہ جبریل وہاں تو اچھے اچھے لوگ بھی ہیں، ایمان والے لوگ بھی ہیں وہاں پر تو بہت اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں، تہجد گزار ہیں، نمازی ہیں، ایمان والے، تقوی والے ہیں، تو کیا ان کو چھوڑو گے یا ان کو بھی ساتھ میں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ ان کو بھی ساتھ میں۔ جو کہتے ہیں نا کہ گیہوں کے دانے کے ساتھ جو کا بھی دانہ پس جاتا ہے، کنکر بھی پس جاتے ہیں، یا رسول اللہ ان کے لیے بھی آج وہی حکم ہے جو وہ ان کے لیے حکم ہے۔ کہا کہ نیک لوگ، کہا کہ اس لیے ان کے اوپر یہ حکم ہے، وہ بھی آج عذاب کے لپیٹ میں آئیں گے دنیا میں، ہاں آخرت میں ان کا الگ مقام ہے، وہاں ان کی چھٹائی ہوگی، وہ نیک لوگوں میں جائیں گے، وہ نیک لوگوں میں وہاں پر میں رہیں گے، لیکن دنیا میں یہاں برابر سب کو ایک ساتھ ابھی الگ کیا جائے گا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اس لیے وہ صرف اپنی نیکی پر بھروسہ کرتے ہیں، ایمان کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ صرف اپنے ہم تو اچھے ہیں، ہم حاجی صاحب ہیں، غازی صاحب ہیں، ہم نمازی ہیں، ہمارا تو ٹھیک ہے، ہم بہت اچھے ہیں، دوسرا چاہے وہ بدماشی کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، نا اتفاقیاں پھیلائے، گناہ پھیلائے، کچھ کرے، ہم کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ یا رسول اللہ یہ صرف اپنی نیکی پر بیٹھے ہوئے ہیں، برائیاں ان کے سامنے، ظلم ان کے سامنے، سارے اللہ کی نافرمانی ان کی آنکھوں کے سامنے، لیکن کبھی وہ نکل کر کے کبھی ان کو روکنے کی ہمت، طاقت اور گوارا وہ پسند نہیں کیے، اس لیے آج اللہ ان سے بھی ناراض ہے، اس لیے عذاب دونوں پر ہے۔ اس لیے دیکھ لیجئے کہ جب ملکوں میں عذاب کی کیفیت ہوتی تو سب بچ جاتے ہیں، سب چلے جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں چند دن ہفتے کے اندر میں 2 ملکوں میں ایسی تباہی آئی، اللہ اکبر۔ اور آج اللہ رب العالمین نے حکمت و مصلحت کی وجہ سے، یہ کوئی دنیا کی سائنسی ترقی نہیں ہے، اللہ نے یہ سب لانا ہے اور لا کر کے دکھانا ہے۔ یہ جو آج ہمارے سامنے ویڈیو، آج فوٹو، تصویریں اور یہ سب اللہ کا ایک نظام ہے، آنا ہے اور لانا ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے دیکھیے یہ ملک تباہ ہو رہا ہے، 20 ہزار لوگ بے یارو مددگار، بغیر کفن دفن کے، بغیر جنازے کے میدان میں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ہے نام کے مسلمان، سب کے کوئی پرسان حال نہیں ہے، ایک لمبی 25 کلومیٹر کے گڑھوں کو کھود کر کے سب کو ایک ساتھ اس میں مٹی میں دبا دیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی یہ بات ہے کہ جس کے جنازے بھی ٹھیک سے نہیں پڑے جا رہے ہیں حالات، اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں، نہیں دیکھ رہے؟ یہ اللہ دکھا رہا ہے تاکہ تم سدھر جاؤ۔ اے دیکھنے والوں، جہاں ہم عذاب ابھی نہیں بھیجیں وہاں کے لوگ سدھر جاؤ۔ اے لوگوں، جہاں پر ابھی میرا پکڑ شروع نہیں ہوا اس سے پہلے کیا کرو؟ توبہ کر لو۔ اس لیے 2 وجہوں سے اللہ رب العالمین عذاب بھیجتا، ایک کبھی اجتماعی اور کبھی انفرادی۔ اجتماعی اس وقت بھیجتا ہے جب سب مل کر کے گناہ کرتے، سب مل کر کے گناہ کرتے۔ آج سب مل کر کے گناہ کر رہے، زنا سب مل کر کے کر رہے ہیں، قانون بن رہا ہے ملکوں میں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے، عدالتوں میں بیٹھ کر کے سب مل کر کے بل پاس کر رہے ہیں۔ کیا پاس کر رہے ہیں بل؟ زنا ایک انسان کا حق ہے، خواہشات کو پوری کرنی ہے، کیسے بھی کر لیں، بالکل قانون اس کی اجازت دے۔ کیا وہ یہ مل کر کے گناہ؟ مرد سے ہم جنس پرستی قانون پاس کیا جا رہا ہے، ملک میں اس کو لایا جا رہا ہے، اس کے پڑھے لکھے لوگ، کون لوگ؟ پڑھے لکھے لوگ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ کیا وہ مل کر کے گناہ ہے؟ ایک جج جب اس فیصلے کو لکھ رہا تھا کہ یہ ہم جنس پرستی ایک انسان کا حق ہے، کیا ہے؟ انسان کا حق ہے، اور ایک انسان اس کو کر سکتا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ایک سمجھدار پڑھا لکھا بھی جج تھا،
کہا کہ پھر تو ایسا کیجیے ہم دونوں پہلے یہ کام کر لیں، پہلے یہ کام ہم دونوں کر لیں، تو بھی جج ہے ہم بھی جج ہیں، ہم بھی مرد تو بھی مرد، ہم دونوں کیا اس کام کو پسند کریں گے؟ اگر ہم دونوں جج ہو کر کے کام کو نہیں پسند کرتے اور اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتے تو پبلک اور عوام کے لیے ہم کیوں پسند کریں؟ کیوں ہم دوسروں کے لیے راستہ؟ تو جب وہ لوگ مل کر کے گناہ کریں گے، جو گناہ اور آج ہو رہا ہے، بدکاری مل کر کے کیا جا رہا ہے، زناکاری مل کر کے کیا جا رہا ہے، سود خوری مل کر کے کیا جا رہا ہے، ظلم مل کر کے کیا جا رہا ہے، قتل و غارت کے پروگرام پورے ملک کر کے مل کر کے لوگ پاس کر رہے ہیں، کون سی بستی کو اجاڑنا ہے، کس محلے میں آگ لگانی ہے، کس عبادت خانے کو شہید کرنا ہے، کہاں کے لوگوں کو ٹارگٹ بنانا ہے، یہ سب لوگ مل کر کے کر رہے ہیں، کس ملک کو تباہ و برباد کر دینا ہے، کس کی ماں بہن کی عزت کو لٹانا ہے، کہاں پر کیا کرنا ہے، یہ سب مل کر کے جب لوگ کرتے ہیں تو پھر اللہ اجتماعی ایک ہی مرتبہ عذاب بھیج دیتا ہے، اور ایک ہے انفرادی عذاب۔ کیا ہے؟ ایک آدمی اکیلے گناہ کرتا ہے اور اس کو دائرہ اپنے ہی تک کے رکھتا ہے، یا اپنے خاندان تک رکھتا ہے، اپنے گھر تک کے رکھتا ہے، دوسروں سے اس کو کوئی لینا دینا اس گناہ نہیں، اپنا کر رہا ہے، زنا خود کر رہا ہے، سود خود کھا رہا ہے، بدماشی خود کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، نماز چھوڑ رہا ہے، اچھا کام نہیں کر رہا ہے، مسلمان ہو کر کے مسلمان ایمان اسلام کا کام نہیں کر رہا ہے، اللہ انفرادی عذاب دیتا ہے، اب اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے، بیماریاں اس کو ڈال دیتا ہے، سکون چین اس کے ختم کر دیتا ہے، رشتے ناطے میں غلط پھیلا دیتا ہے، مقدمے پر مقدمہ اس کو ڈال دیتا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو اٹکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، پھر وہ پھنستا رہتا ہے، گھومتا رہتا ہے، مشکلات آتی، زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ سب کیا؟ یہ انفرادی عذاب ہے، دو عذاب ہے، اور اللہ کو عذاب کوئی بڑا بھی لانے کی ضرورت نہیں، اس لیے بڑا بڑا دکھا رہا ہے، یہ قیامت کے قریب ہے، قیامت قریب ہے، اسی لیے بڑا بڑا عذاب، ایک ہی مرتبہ پوری بستیاں، پورا ملک تباہ، بڑا عذاب، ورنہ اللہ کو پہلے چھوٹا چھوٹا دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام سنیں، بڑا عذاب، لیکن بڑے عذاب سے پہلے بڑا عذاب کیا تھا ان کا بڑا عذاب یہ آیا کہ طوفان، سیلاب، پانی، پوری دنیا کو ختم اللہ نے کر دیا۔ صرف کتنے انسان بچے تھے؟ 80۔ کتنے؟ 80 میں یہ آبادیاں جتنی بڑھا دی اللہ تعالیٰ، 40 مرد 40 عورت، ہر نر اور مادہ ایک بس، اور کوئی بھی نہیں، باقی سب کو، یہ 40 مرد 40 عورت کون لوگ تھے؟ یہ ایمان والے لوگ تھے، اتنے اللہ نے رکھا، باقی اجتماعی طور پر، لیکن اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے تنبیہ کیا۔ اب دیکھو، کشتی انہی کے سامنے بنوایا اللہ تعالیٰ، اوپر سے نہیں اتارا، جس پر عذاب اور عذاب سے جس سے بچانا تھا اس کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ ایک کشتی بنوایا پیغمبر سے، اسی پر یہ 40 مرد عورت ایمان والے سوار ہوئے، تو نافرمانوں کے سامنے کشتی بنوایا اللہ تعالیٰ، تاکہ دیکھو عبرت لو، توبہ کرو، لیکن پھر بھی نہیں مانے۔ اللہ نے حکم دیا، اے نوح کشتی ایک تیار کرو، کیا کرو تیار، بہت ہو گیا، اب ان کو سب کو ختم کرتا ہوں، آگے وقت، آپ پریشان مت ہوئیے۔ 950 سال تک کے کیا کیے؟ دعوت و تبلیغ، 1-2 دن نہیں، اب تباہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، کشتی ایک بناؤ۔ کشتی بنا رہے تھے، بنانے کا نقشہ کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام، بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام، تنہا، فرشتے سب مل کر کے بنا دیے، بڑی لمبی چوڑی کشتی، جس میں 300 سے زیادہ کمرے کے تذکرہ، 80 ہاتھ جس کو کہتے ہیں اونچائی، اور کتنی لمبائی، بہت دنیا کی سب سے بڑی کشتی، بنانے والے ایک پیغمبر اور اس کا نقشہ حضرت جبریل۔ حکم دیا اللہ نے،
آپ کو آ کر کے لوگ چھیڑ چھاڑ کریں گے، پوچھیں گے کہاں چلا گے کشتی، کیا کرو گے یہ کشتی، کہاں چلے گی کشتی، کیوں بنا رہا ہے؟ آپ کا کام خاموش رہنا ہے، جواب نہیں دینا ہے، بلکہ آپ کا کام صرف اللہ کی طرف ہو، مخلوق کی طرف نہیں ہو۔ واہ، رب کی بھی شان کیا ہے! آپ ہماری طرف نظر رکھیے، مخلوق کی طرف نظر نہیں رکھیے۔ کہنے دیجئے، کرنے دیجئے، کیا کرتے کرنے دیجئے۔ لوگ آتے تھے، پوچھتے تھے، ایمان والوں کے لیے اللہ کا پیغمبر نے بتا دیا یہ کشتی بن رہی ہے، ایک دن اس میں سارے ایمان والے سوار ہوں گے، اللہ کے ایک موقع پر عذاب آئے گا، اس وقت اسی میں نجات ہے، یہ نجات کی کشتی ہے۔ ایک بڑھیا روز آتی ہے گٹری سامان باندھ کر کے، اے نوح علیہ السلام کب بیٹھائیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ابھی اللہ کا حکم نہیں آیا ہے، رک جاؤ۔ پھر چلی جاتی، پھر 2 دن بعد آتی، پھر چلی جاتی، پھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھیے کہیں بھول نہیں جائیے گا مجھ کو سوار کرنا، اس لیے میرا ایمان اللہ پر ہے اور آپ پر ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہم کافروں میں نہیں ہیں، نافرمانوں میں نہیں ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہیں کہ آپ سب کو بیٹھا لیں اور ہم کو نہ بیٹھائیں، اسی لیے روز 2 دن میں وہ پوچھنے کے لیے آتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا نہیں تمہیں بھولیں گے، نہیں بیٹھائیں گے، ضرور جاؤ، جب اللہ کا حکم آئے گا بیٹھانے کا ہم بیٹھائیں گے، آپ کو لیں گے اس میں۔ اللہ نے بتا بھی دیا کہ یہ کشتی نجات کی کشتی ہے، جس کو اس میں آنا ہے وہ کیا کرو، پہلے توبہ کر لو، ایمان لے آؤ، لیکن نہیں، لوگ ہٹ دھرمی کیے تو اللہ نے ایک چھوٹا سا عذاب دیا۔ آج کے حساب سے وہ چھوٹا، اس وقت کے لیے بہت بڑا۔ کیا چھوٹا؟ خارش، کھجلی دے دیا۔ کیا دیا؟ کھجلی۔ جیسے آج کینسر بہت بڑی بیماری، اسی طرح اس وقت کے کھجلی، خارش بہت بڑی بیماری، اس کی کوئی دوا نہیں، کوئی علاج نہیں۔ ہم لوگ اتنا کھجاتے تھے کپڑے اتار دیتے تھے، مزدور رکھتے تھے، جو پیسے والے ہوتے تھے وہ مزدور رکھتے تھے کھجانے کے لیے، درختوں میں سایہ تلاش کرتے تھے، ٹھنڈی جگہ تلاش کرتے تھے، کہیں نہیں، زمین تنگ، حالات گرم، کھجلیاں بڑھتی جا رہی، دوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیوں اللہ دیا؟ تاکہ اب بھی سدھرو، ابھی چھوٹا ہے۔ فرعون کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کبھی اس کے کھانے کو خون بنایا، پانی کو خون بنایا، بستر پر کھٹمل ڈالا، کبھی اللہ رب العالمین اس کے زمانے میں کھیتیوں کو سکھایا، قحط لایا، سب کچھ دیا تاکہ اے فرعون سدھر، ابھی بھی سدھر۔ اور وہ ہوتا تھا، اسے رات جب پریشان ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا، آپ دعا کر دیجئے یہ عذاب اگر ہٹ گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے آپ پر، اللہ پر۔ عذاب کا ہٹنا ہوتا تھا، کہتا تھا یہ میری خدائی کی برکت سے ہے۔ اللہ آج بھی اگر کوئی مسلمان ایسا ہی سوچتا ہے یہ میرے کمال سے دنیا چل رہی ہے، یہ میری چالاکی سے، یہ فرعونی خیال ہے، ایمانی خیال نہیں ہے۔ اللہ پہلے چھوٹا عذاب، یہ چھوٹا دکھا رہا ہے، اس ملک میں دکھا رہا ہے، دوسرے ملک والے سنبھل جاؤ، وہاں والے سنبھل جاؤ۔ آج وہاں ایمان والوں کو پریشانی، یہاں ایمان والوں کو سدھرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، نیک بننا چاہیے، اپنے غلط رویے کو چھوڑ کر کے توبہ کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ایک چھوٹی سی بیماری میں انسان کو تباہ برباد۔ کھجلیاں بڑھ گئی، خوب دوا نہیں ہے، کشتی بھی تیار ہو گئی۔ اب بدماشی کیا کیا ان لوگوں نے؟ مفسرین لکھتے ہیں بدماشی یہ کیا کہ اس پوری کشتی میں اس کو بیت الخلا بنا دیا لوگوں نے، ایک کمرے لے لیے وہ لوگ، اور لا کر کے اس میں کوڑے کرکٹ گندگیاں بیت الخلا کے طور پر میں اس میں استعمال، پورے محلے آبادی کے لوگ سب تباہی، بدماشی۔ حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ کرنے دیجیے، آپ بولیے نہیں۔ آج بھی علماء کبھی کہتے ہیں صبر کیجئے، اللہ کی مدد، توبہ کر لو، صبر کرو، کیا ہوگا؟ سب اللہ۔ مولوی کو کچھ پتہ نہیں ہے، مولوی کو سب پتہ ہے۔ کہاں پتہ ہے؟ قرآن سے پتہ ہے۔ بھی مولوی کو کچھ پتہ نہیں، کیا صبر کرے؟ دنیا کہاں جا رہی ہے ہم کو بھی جانے دو۔
وہ حرام کھائے تو بھی حرام کھائے گا کیا؟ وہ سود کھا کر کے بلڈنگوں پر بلڈنگیں بنا لے گا، آپ بھی بنا لیں گے کیا؟ حلال حرام کچھ بھی نہیں ہے کیا؟ وہ رشوت لے لے کر کے فیصلے کریں گے، آپ بھی کریں گے کیا؟ آپ کو کوئی ایمان کا تعلق سروکار نہیں ہو تو کیجئے، کون روکتا ہے؟ وہ فلاں فلاں کر کے بہت ترقی کر رہا ہے، وہ اوپر اڑ رہا ہے، یہاں جا رہا ہے، ارے اس کی آزادی ہے، آپ بھی کریں گے کیا؟ آپ کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے۔ اگر ایمان رکھنا ہے تو یہ نہیں کرنا پڑے گا، اور اگر ایمان نہیں رکھنا ہے تو سب کچھ کرو۔ صاف صاف اللہ کی کشتی بن گئی، بیت الخلا پاخانے پیشاب سے لوگوں نے لبالب بھر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام دیکھتے تھے، بہت افسوس کرتے تھے، یا اللہ یہ قوم کیا قوم ہے، کیسے تیرے بندے محنت سے بنائے اور خراب کر دیا۔ آج مسلمان بھی محنت سے اگر بنائے، آج لوگ خراب کر رہے ہیں، کرنے دیجیے۔ زمین اس کی نہیں ہے، آسمان اس کا نہیں ہے، سورج پر اس کی طاقت کنٹرول نہیں ہے، زمین سے ایک دانہ وہ نہیں نکال کر کے پیدا کر سکتے، اتنی طاقت نہیں ہے۔ یہ سب طاقت اللہ کی، ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت۔ وہ پروردگار گٹلیوں کو پھاڑ کر کے پھل فروٹ کے درخت پیدا کرنے والے ہیں۔ اس لیے صبر کیجئے، صبر میں صبر میں تدبیر بھی ہے۔ توبہ کیجئے، گناہوں سے بچیے، جو گناہ کر رہے ہیں بھائیوں چھوڑ دو، جوانوں چھوڑ دو، بزرگوں چھوڑ دو، ورنہ عذاب بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ دکھا رہا ہے اللہ، کچھ موسم نہیں، اچانک موسم کا بدلنا، اچانک حکومت کی رویے کا بدل جانا، اچانک اپنے گھر میں دشمنی پیدا ہو جانا، اچانک اپنی بیوی شوہر میں محبتوں میں درار پیدا ہو جانا، اچانک بیٹے نافرمان باپ باپ سے ہو جانا، اچانک کاروبار میں گراوٹ اور ٹھکراہٹ کی کیفیت پیدا ہو جانا، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی بھی نہیں سدھریں گے اگر مسلمان تو پھر انجام بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا نوح صبر کیجئے، میں ٹھیک کرا لوں گا، دوا نہیں۔ ایک نوجوان صبح صبح آیا، کہاں آیا؟ بیت الخلا کرنے کے لیے، کس میں؟ اس کشتی میں۔ پاؤں پھسلا، نیچے گرا، ڈبکی لیا، بہت گہری اور لمبی چوڑی کشتی سے، کسی طرح وہ نکلا وہاں سے، گندگیاں سب لگی ہوئی ہے اس میں، جلدی جلدی پانی تلاش کی جگہ کر گیا، بھاگا اور کسی طرح سے غسل کیا، پانی ڈالا، صاف صفائی کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جسم میں جتنی بھی زخم اور بیماریاں تھی، کھجلی، خارش کی، سب چمڑے کو درست کر دیا۔ کیا کیا؟ خوبصورت چمڑا، زخم کے داغ دھبے سب نکل گئے، بہت ہی حسین دیکھنے میں لگنے لگے۔ اب جب گھر کی طرف محلے میں داخل ہوا تو لوگ دیکھیں، رہے یہ اتنا اچھا کہاں سے بن گیا، کون سی دوا لی ہے، کس سے علاج کرایا، بولو۔ اب وہ بولتا نہیں ہے، بولے تب بھی مصیبت، نہ بولے تب بھی مصیبت۔ یہ دنیا ہے، مصیبت میں پھنسے ہوئے ہم لوگ۔ بولو گے کہ نہیں زنا تب بھی پریشانی، نہیں ہم پاک صاف تو وہاں پریشانی۔ کیا ہے؟ یہاں زنا کرو گے، یہاں بدکاری کرو گے، یہاں دھوکہ دو گے، یہاں کسی کے سازش کرو گے، یہاں کسی غریب پر ظلم کرو گے، جج صاحب فیصلہ دے کر کے عدالت سے بری کر دیں گے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہاں تو چل جائے گا، وہاں نہیں چلے گا۔ اب وہ نوجوان پریشان ہے، بولوں تو بولوں کیا؟ لوگوں نے کہا کہ بتاؤ گے نہیں تو قتل کر دوں گا۔ جان کی باری ہے، کہا کہ میرا علاج اسی کشتی میں ہوا ہے۔ کہا میں گرا، نکلا، صاف ہوا، پانی ڈالا، میرے زخم سب ختم، خارش، کھجلی، بیماری سب دور۔ وہاں سے ہی یہ دوا ملتی ہے۔ اگر تم بھی شفا چاہتے ہو تو جاؤ جلدی اس کشتی میں ڈوبو، گرو اور نکلو، پانی ڈالو تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سننا تھا، پریشان قوم ہے، کھجلیوں سے، بیماریوں سے تباہی و بربادی ہے۔ عورت مرد کپڑے اتار اتار کے جب اس بلا مصیبت میں گرفتار ہے، پریشانی، اب لوگ جا رہے ہیں، ڈوبتے ہیں، پیخانہ پیشاب سب سر پر ڈالتے ہیں، نجاست لگاتے ہیں۔ میرے بھائی بزرگوں، قدرت رب مہربان کی شان دیکھیے، سب ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں۔
اللہ نے علاج کیا نہیں، علاج کر دے گا اللہ تعالیٰ، اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ناپاکی سے ٹھیک کرا دیتا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کسی کے لیے قبر کھودو گے، تیری میری بھی قبر کھودی جائے گی۔ کسی کے لیے نقصان کا ذریعہ بنو گے، تیرے لیے بھی اللہ کوئی ذریعہ بنا دے گا۔ کسی کے لیے روزی روٹی کے لیے پاؤں اٹکاؤ گے، تیرے لیے بھی اللہ اٹکا دے گا۔ کسی پر ظلم کرو گے، کوئی ظالم تیرے مقابلے میں بھی کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب پوری بستی کے لوگ سارے اپنے ہی پیشاب پاخانہ کو کیا کیے؟ سر پر ڈالے، نجاست ڈالے، صاف کیے۔ حدیث پاک میں علماء مفسرین فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ کشتی پہلے سے بھی زیادہ صاف اور چمکدار بن گئی۔ جتنا اس دنیا کو ناپاک ہم لوگ کریں گے نا گناہوں سے، ہم ہی لوگوں سے اللہ صاف کروائے گا۔ اس واقعے پر علماء نوٹ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ تم اللہ کی بنائی ہوئی زمین اور دھرتی کو اگر گناہوں سے ناپاک کرو گے نا تو تیرے ہی سے اللہ پاک کرے گا۔ تجھے جھاڑو دے کر کے ہٹائے گا، دوسرے کو لائے گا۔ اللہ تجھی سے اور ہم ہی سے اس دنیا کو پھر پاک صاف کرائے گا۔ ہمارے ہی میں سے قوم نکل کر کے آئے گی جو اللہ کی بات اور اللہ کے قانون کو نافذ کرے گے، اور پھر اس دنیا کو پاک صاف بنا کر کے اللہ کی صدا کو بلند کریں گے۔ ناپاک کر دیجیے اللہ کی زمین کو، اللہ نے پاک صاف کرایا۔ تفصیلات ہے، کشتی چلی، 80 بیٹھے، نجات ملی سب کو۔ اللہ تعالیٰ نے آخری میں پورے سورہ ہود پڑھیے، سورہ ہود میں اللہ نے 12ویں جز میں پورا تذکرہ اس کشتی کر کشتی والوں کا کیا ہے۔ کشتی چلی مصر سے اور آ کر کے بیت اللہ کی طواف کی 7 مرتبہ، اور پھر جودی پہاڑ میں جا کر کے اللہ نے وہاں روک دیا۔ پانی جوں کم ہوتا جاتا تھا، کشتی زمین پر آتی جاتی تھی۔ جب زمین پر کشتی آ کر کے رکی ہے تو اللہ نے فرمایا دیکھ نوح سارے لوگ ہیں تیرے؟ گننے لگے، ہاں ہاں اللہ سب ہے۔ کہا کہ بڑھیا کو بیٹھایا تو جو روز آتی تھی سامان لے کر کے؟ اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں، ایمان رکھو۔ نماز چھوڑنے والوں سدھر جاؤ۔ درد سے کہہ رہا ہوں، پیارے آقا نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا میرے اوپر اس کی بخشش سفارش کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ قبر میں میرا نام لے کر کے وہ اپنے لیے کچھ کہے۔ جس نبی کو دنیا کی زندگی میں اپنے خوشیوں میں ٹھکرا دو، اس کے نام لینا پسند نہیں کرو، جس کی سنت کو اپنانا پسند نہیں کرو، قبر میں جب فرشتہ پوچھے گا منہ پر جواب نہیں آئے گا کہ میرا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس امتی کا حق نہیں ہے کہ میرا نام لے قبر میں۔ وہ سدھر جائیے، توبہ کر لیجئے، عذاب دیکھیے دیکھیے دیکھیے۔ ابھی جنازہ پڑھا جا رہا ہے، پڑھ کر کے لوگ دفن کر رہے ہیں، قبر میں اتار رہے ہیں۔ دیکھو لیبیا، دیکھو مراکش، دیکھو ترکی، دیکھو فلاں فلاں، جہاں اسلامی ملک، جہاں مسجدوں کے آوازیں قرآن و حدیث سے گونجتی ہے، اللہ رب العالمین نے کیسی تباہی اور بربادی مچا دیا ہے۔ کیوں؟ ہے تو نام مسلمان کا لیکن کام مسلمان کا نہیں ہو رہا ہے ہم مسلمان لیکن کام مسلمان کا نہیں کر رہے، نہیں کر رہے۔ کتنا بھی آپ لیبل لگا لیجئے، نہیں کر رہے۔ کہاں ہے بڑھیا؟ حضرت موسیٰ نوح علیہ السلام پریشان ہوئے، اللہ میں بھی بھول گیا اس کو سوار کرنے کے لیے، وہ تو روز آتی تھی، 2 دن میں مجھ سے پوچھتی تھی، میں تو اس سے وعدہ بھی کر لیا تھا۔ اے اللہ حالات سے متاثر ہو گیا میں، اے میرے رب میں بھول گیا، اس بڑھیا کا کیا حال بنا ہوگا۔ خوب روئے، خوب دعا کی حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا جا جا جا، دیکھ اس کی جھوپڑی میں ملاقات کر کے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی سے اترتے ہیں، نکلتے ہیں، سیدھے بڑھیا کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑھیا اپنی جھوپڑی میں اللہ اللہ کر کے بالکل بشاشت خوشیوں کے ساتھ ہے۔ سلام دعا کے بعد
کیا حال ہے؟ بڑھیا پوچھتی ہے چلنا ہے سامان لے کر کے کیا؟ واہ کیا ایمان! یہ اللہ کا نظام دیکھ، اسی طوفان میں کسی نیک کو بچا لے گا اللہ۔ اگر ہمارا تیرا ایمان ہے، کتنی حکومتیں بدل جائے، کتنا بڑا ظالم آ جائے، کتنے بڑے زلزلے کے حالات بن جائے، اللہ والے اگر ہوگے، اللہ پر یقین ہوگا، رسول پر یقین ہوگا، دین سے محبت ہوگی، قرآن سے محبت ہوگی، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ زمین کے 7 حصوں کے نیچے میں بھی ہم کو اور آپ کو اللہ بچا سکتا ہے۔ اور اگر بدماشیاں کریں گے صرف ایک ٹھوکر میں اللہ یہاں سے وہاں جھاڑو دے دے گا، اور آج ہو رہا ہے، آج ہو رہا ہے۔ اسی لیے بچیے بچیے، توبہ کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ نہیں سامان لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ خبر ہے کیا ہوا؟ کہا کہ مجھے تو کچھ خبر نہیں ہے۔ اور کیسا طوفان؟ پوری دنیا ختم، نیچے بھی پانی اوپر بھی پانی۔ اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا، نہیں مانو گے فارسلنا علیہم الریح، ہم ایسی تیز ہوا بھیجیں گے کہ تم اس کو روک نہیں سکتے ہو۔ فارسلنا علیہم الطوفان، ایسا طوفان اتاروں گا کہ سب کو بہا دوں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ جس نے زمین و آسمان کو بنایا۔ نہیں کیا ہوا؟ ایسا ہوا، اے نوح ہماری جھوپڑی میں ایک پانی کا قطرہ بھی نہیں آیا۔ سبحان اللہ، بولو اللہ کی قدرت پر۔ اور آج توبہ کرو، آج توبہ کیجئے، نماز اب تک کے چھوڑیں، پڑھنا شروع کر دیجئے، حرام کھائے ہیں بند کر دیجئے، زنا کی عادت اور عادی بنے ہیں نوجوانوں بڑو، توبہ کر لو۔ کسی کے ستانے کے لیے اگر کوئی تدبیر چالاکی اور کوئی ہوشیاری کر رہے ہیں، اللہ اپنے آپ میں صلح کر لو۔ اگر بیماریوں میں جکڑے ہیں اللہ کے سامنے، رات میں اٹھ کر کے دعا کرو، اے میرے مہربان مولا تو ہی شفا و صحت دینے والا ہے۔ روزی کی تنگی ہے تو کہیں گناہوں کی وجہ سے ہے، بیٹھ کر کے اللہ سے معافی مانگو۔ اسی لیے اللہ فرمایا اولا یرون انہم یفتنون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو سال میں 1 بار 2 بار ہم آزماتے ہیں، یعنی عذاب یکے بعد دیگرے بھیجتے رہتے ہیں تاکہ تم توبہ کرو، نصیحت حاصل کرو، پھر بھی تم توبہ نہیں کرتے ہو، نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو۔ لہذا 2 باتیں میرے بھائی بزرگوں، عذاب کبھی اجتماعی آتا ہے جب لوگ سب مل کر کے گناہ کرتے ہیں، ابھی سب مل کر کے کر رہے ہیں، گناہوں کے سپورٹ کرتے ہیں، بدماشوں کے سپورٹ کرتے ہیں، بدماشوں کے لیے حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی شاباشی اور ہاں کرتے ہیں، حق اور نیک لوگوں کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ ظلم اور ظالم اپنے آپ میں فرق نہیں کر رہا ہے، لہذا اجتماعی گناہوں کی وجہ سے اللہ عذاب بھیجتا ہے۔ اور انفرادی گناہ، جب گھر میں آپ پریشان ہیں، آپ کی روزی تنگ ہے، بیماریاں ہیں، گھر میں نا اتفاقیاں ہیں، شوہر بیوی میں لڑائیاں ہیں، بیٹے نافرمان ہیں، بیٹیاں بیہودہ کام میں لگے ہیں، گناہ بڑھتا جا رہا ہے، نیکی گھر میں گھٹتی چلی جا رہی، سوچ لو کہ اللہ کا عذاب میرے گھر میں روز ہو رہا ہے۔ اس لیے توبہ کیجیے، حالات مت دیکھیے کون کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے۔ آپ اپنی زندگی کا مالک ہے، قبر میں تنہا سونا ہے، تنہا جانا ہے، اس لیے توبہ کیجیے، توبہ کیجیے اور ان عذابوں سے عبرت لیجیے، بچ کیجیے۔ میرے جوانوں بزرگوں، ذرا پہلے آیا کرو، پھر ایک مرتبہ درد سے بولتا ہوں، پہلے آیا کرو۔ یہ کھیل تماشے کی جگہ نہیں، جمعہ 1 مرتبہ ملتا ہے، وہ بھی اٹک کر کے آتے ہو، وہ بھی جیسے تیسے آ جاتے ہو۔ کسی کا سر کھلا ہے، کسی کا سر چھوٹا ہے، کسی کے کپڑے نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں آتے ہو، ذرا محنت کر کے آؤ، تیاری کر کے آؤ کہ اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اللہ کے دربار میں سر جھکانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو اللہ مجھے شادیوں میں 50,000 کے جوڑے پہناتا ہے، اس کے گھر میں جا رہا ہوں، ذرا اچھا کپڑا پہن کر کے آ جاؤ، سر ڈھک کر کے آ جاؤ، نبی کی سنت کے مطابق آؤ۔ یہ بےہودہ قسم کی حرکتیں کر کے نماز مت ادا کیجیے، اللہ کے گھر میں نہیں آئیے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے میرے کوئی لگاؤ نہیں ہے، میں
میں چاہتا ہوں آپ کی جنت بن جائے، میری جنت بن جائے، آخرت میری سنور جائے، آپ کی بھی سنور جائے، مرے تو قبر میں آپ آرام سے ہم سو سکیں۔ اس لیے درد سے کہہ رہا ہوں، کوئی لینا دینا نہیں آپ سے، صرف ایمانی رشتہ ہے۔ جمعہ میں بھی ناقدری کریں گے، کبھی بھی خوشحالی کی روزی نہیں ملے گی۔ اذان کے بعد دکانیں میں بیٹھے رہیں گے، کبھی بھی تیری برکت کی روزی نہیں ملے گی۔ تو کتنا بھی ترقی کر لو گے، پریشانی رہو گے۔ اس لیے جمعہ کے نماز اذان کے بعد اگر کوئی مسلمان روزی روزگار ایمان ہونے کے بعد کرتا ہے تو یہ کام اللہ نے روک دیا ہے۔ اس لیے پہلے آؤ، ہماری بات اگر سننے میں تجھے اچھی نہیں لگے تو درود شریف بیٹھ کر کے پڑھو نے کہیں کونے میں، مت میری بات سنو، چلے جاؤ اوپر چھت کے اوپر تنہائی میں بیٹھ کر کے اللہ کے گھر میں پیارے آقا پر درود شریف پڑھو، لیکن پہلے آیا کرو۔ اللہ کا عذاب ناراضگی مول مت لیجئے، کہیں آپ کی بدمعاشی کچھ لوگوں کی شرارت سے اچھے اور نیک لوگوں کی بھی تباہی نہ ہو جائے۔ اس لیے توبہ استغفار کیجیے، توبہ استغفار کیجیے۔ اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی عمل